VOA اردو کے ہفتہ پروگرام انڈیپینڈنس ایونیو میں خوش آمدید. میں ہوں محمد عاطف. السلام علیکم. پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے گزشتہ روز بھارتی خفیہ ایجنسی را پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ پاکستان میں ہونے والی بعض دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہے. اس سے پہلے منگل کو وزیر اعظم نواز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف افغانستان کا ایک روزہ دورہ کر کے واپس آئے، جس کے بارے میں جمعرات کو ہفتہ وار پریس بریفنگ میں پاک افغان تعلقات سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان کو بتایا ہے کہ پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے بھارتی ایجنسی را کو افغان سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. بھارت بھی پاکستانی خفیہ ادارے ISI پر اسی طرح کے الزام عائد کرتا ہے، لیکن حالیہ چند ہفتوں میں پاکستان کی جانب سے اس قسم کے بیانات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. اس سے پہلے گزشتہ ہفتے جنرل ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والی کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا تھا کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں مبینہ طور پر بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی را کی طرف سے پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دینے کا نوٹس لیا گیا ہے، جبکہ اپریل میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کوئٹہ کے دورے کے موقع پر ایک بیان میں کسی ملک کا نام لیے بغیر غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ دہشت گردوں کی حمایت کر کے بلوچستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوششوں سے باز رہیں. آج کے پروگرام میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں واشنگٹن میں اٹلانٹک کونسل کے ساؤتھ ایشیا ڈائریکٹر بھرت گوپالا سوامی. بھرت، تھینک یو فار بینگ آن مائی شو. پاکستان سے ٹیلی فون کے ذریعے ہمارے ساتھ ہوں گی ڈاکٹر ماریہ سلطان، ڈائریکٹر جنرل ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انسٹیٹیوٹ. ابھی ان سے رابطہ نہیں ہوا، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد ہی ان سے رابطہ ہو جائے. بھارت سے ٹیلی فون کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ VR راگھون، اور افغانستان سے ڈاکٹر محمد نجیب عزیزی ہمارے ساتھ ہوں گے. ٹیلی فون کے ذریعے ہی آپ خطے کے سیکیورٹی اور معاشی معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں. پروگرام کے آغاز میں نے سوچا یہ تھا کہ ڈاکٹر ماریہ سلطان سے ہی گفتگو کا آغاز کیا جائے گا، کیونکہ پاکستان نے یہ بیانات دیے ہیں اور ڈاکٹر ماریہ سلطان پاک انڈیا تعلقات اور ڈیفنس کے معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. جو ہی ان سے رابطہ ہوگا ان سے ہم بات کریں گے. اس لیے آگے بڑھتے ہیں اور راگھون صاحب سے میں بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. راگھون صاحب، تھینک یو ویری مچ. بھارت بھی پاکستان پر یہ الزامات لگاتا ہے کہ ISI بھارت میں دہشت گردی میں ملوث ہے. بھارت میں نریندر مودی صاحب کی حکومت اور پاکستان میں نواز شریف صاحب کی حکومت آنے کے بعد بھارت میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کیا رائے پائی جاتی ہے؟ رائے یہ ہے جناب کہ جو ہی انہوں نے سرکار کو سنبھالا دلی میں، جب انہوں نے قسم لی سرکار بنانے کی، اس سمے سارک کے تمام لیڈرز کو انہوں نے انوائٹ کیا. اس میں نواز شریف صاحب بھی آئے تھے، اور یہ بہت ہی یونیک اوکیزن تھا جبکہ سارے سارک کے لیڈرز وہاں پہ تھے جب انہوں نے اوتھ ٹیکنگ کی دلی میں راشٹرپتی بھون میں. اس کے بعد یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پرانی شک ایک دوسرے کے بارے میں ہیں اور جو ڈسٹرسٹ ہے یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کچھ لوگ کہتے ہیں، وہ ویسے ہی بنا ہوا ہے. اور بھارت سرکار نے، مودی صاحب کی سرکار نے بھی یہی راستہ لیا ہے کہ جب تک دہشت گردی کی مدد پاکستان کی طرف سے نہیں ہوتی اور یہ جو ٹیررسٹ گروپ کے جو لیڈرز ہیں جو پاکستان میں کھلے عام چلتے ہیں، جن کے اوپر الزام لگائے گئے ہیں، لیکن ان کو وہاں پہ پوری طرح آنے جانے کی آزادی ہے، بولنے کی آزادی ہے، وغیرہ وغیرہ، جب تک یہ ختم نہیں ہوگا تو یہ معاملہ آگے لے جانا یا دوستانہ کو بڑھانا یا بات چیت کرنا یہ ناممکن ہے. باوجود اس کے بھارت کے جو فارن سیکرٹری ہیں جے شنکر صاحب، انہوں نے ایک دورہ بھی کیا پاکستان کا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا بات چل سکتی ہے، کیسے چل سکتی ہے. پاکستان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ سیکرٹری لیول کی بات چیت شروع ہونی چاہیے، گفتگو شروع ہونی چاہیے. لیکن جو معاملہ ڈسٹرسٹ کا ہے، جو دہشت گردی میں پاکستان کا ہاتھ ہے، یہ بھارت میں بہت ہی گہری یہ مطلب اوپینین یہاں پہ ہر
पहलू में ये ओपिनियन है कि पाकिस्तान का राघवन साहब, पाकिस्तान में भी इसी किस्म के जज्बात भारत के हवाले से हैं, यही सोच है, यही गिले शिकवे हैं, और अभी से नहीं है। इससे पहले एक मीटिंग में जो कि पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी और भारत के साबिक प्राइम मिनिस्टर जनाब जो मोदी साहब से पहले भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके दरमियान भी एक मीटिंग में यही बात की गई थी। बल्कि प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी ने तो यहाँ तक कहा था कि उन्होंने भारतीय प्राइम मिनिस्टर को भारत की खुफिया एजेंसी के बलूचिस्तान में मुलव्वस होने के सबूत भी दिए हैं। तो भारत में क्या, अब देखिए, जैसे पाकिस्तानी मिलिट्री ने अब से 2 साल पहले एक बाकायदा एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान को बाहर से नहीं अंदर से ज्यादा खतरा है। भारत के अंदर इस वक्त मिलिट्री की सोच क्या है? क्या वो अभी भी पाकिस्तान को अपने लिए खतरा समझती है? क्या वो अभी भी ये समझती है कि पाकिस्तान भारत के अंदर दरअंदाजी कर रहा है? क्या अभी भी पाकिस्तान भारतीय मिलिट्री की नजर में भारत का दुश्मन है? इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय सेना जो है, भारत की मिलिट्री जो है, वो सिचुएशन को देखती है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या हो रहा है, सियाचिन में क्या हो रहा है, कश्मीर वादी के अंदर क्या हो रहा है। तो भारत की जो इंडियन मिलिट्री है उसका पाकिस्तानी मिलिट्री ऊपर का भरोसा जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है। इसीलिए तमाम बातें जैसे सियाचिन के ऊपर है वो उन पर भरोसा करने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है। वो कहते हैं आप नक्शे पे साइन करिए, बताइए आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। क्योंकि बगैर जब इस कार्रवाई के बगैर आपके कहने पे भरोसा करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो ये भारतीय मिलिट्री की ये ओपिनियन बहुत गहरी है कि हम उनके ऊपर इतबार नहीं कर सकते। जी भरत साहब, आप की आवाज मुझे नहीं आ रही, सॉरी राघवन साहब की आवाज मुझे नहीं आ रही। भरत, क्या पाकिस्तान और भारत अफगानिस्तान के अंदर, जैसे कि अब अफगानिस्तान की ज़मीन का नाम भी ले लिया गया है और मीटिंग्स में अफगानिस्तान की लीडरशिप को भी ये बताया गया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, कोयटा में ख़ास तौर पर सेपरेटिस्ट्स को सपोर्ट करने के लिए रॉ इस्तेमाल कर रही है। क्या वाकई पाकिस्तान इस वक्त एक प्रॉक्सी बना हुआ है भारत और पाकिस्तान के लिए? क्या दोनों वहाँ से अपने ऑपरेशंस या उस वहाँ पे प्रॉक्सी जारी है क्या दोनों मुल्कों की? देखिए, फर्स्ट सवाल होती है क्या सबूत हमारे सामने है और सबूत कितनी स्ट्रांग है हमारे साथ, और उसके ऊपर हमको उसके जजमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट इशू है इसकी ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। देखिए, आज जो इंडिया है, इंडिया की फंडामेंटल चैलेंज क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। और इंडिया एक पाथ में जा रहा है जिसमें उसको इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उनको जॉब्स गारंटी करनी है। मोदी का वो फंडामेंटल एजेंडा। जब ये एजेंडा होगा मोदी के सामने, उसको मोदी को लास्ट एजेंडा आइटम होगी कि टेररिज्म या प्रॉक्सी वॉर खेलने के लिए उनके पास टाइम नहीं और उनकी इंटरेस्ट में नहीं है। अगर आपकी नेबर, आपकी पड़ोसी के ऊपर आग लगेगी तो वो आग आपके ऊपर भी लगेगी कभी। तो ये इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं हो सकती। लेकिन क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और जनरल राहील शरीफ खास तौर पर अफगानिस्तान जाएं, एक दिन के टूर पर जाएं और वहां ये बात की जाए? वही, उसकी क्या सबूत है? वो जा रहे हैं क्या बेसिस पे जा रहे हैं, क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पे जा रहे हैं, कितनी सबूत जा रहे हैं? एक होती है पब्लिक डिप्लोमेसी एलिमेंट भी होती है कि पाकिस्तान में हुआ है, ठीक है, आपको अश्योर, उनको डोमेस्टिक पॉपुलेशन को अश्योर करना है कि ये जितनी इंटरनल प्रॉब्लम है उतनी एक्सटर्नल भी है। तो और आपको नेबरिंग कंट्रीज जो चाहिए उनकी सहायता चाहिए, ये सब इनमें लड़ने के लिए। क्या गनी के लिए, प्रेसिडेंट गनी के लिए ये चैलेंजिंग है, एक चैलेंजिंग वक्त आ गया है, उनके लिए मुश्किल वक्त आ गया है कि एक तरफ इंडिया है, एक तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान से वो रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहते हैं, इंडिया से एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है, वो उसको भी जाहिर बात है कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। जितना तक मैं गनी के फर्स्ट फ्यू मंथ्स देखा हूँ और उनके बारे में पढ़ा हूँ,
उनका इंडिया से एक ताल्लुक है, वो जो हिस्टोरिक ताल्लुक है, एक डेवलपमेंट एजेंडा है उनको लगता है कि इंडिया को वो हैंडल कर सकते। उनका प्रॉब्लम जो है आज वो टेररिज्म प्रॉब्लम है, उसको जो वो मैनेज करना चाहते हैं, और वो जानते हैं कि इसमें पाकिस्तान सेंट्रल रोल है, कि पाकिस्तान का एक रोल है जिसमें टेररिज्म का चैलेंज हैंडल करना। तो उनको खास तौर से उनको पाकिस्तान से अच्छी रिलेशंस चाहिए कि ये टेररिज्म प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए। राइट, अजीजी साहब की तरफ चलते हैं। नजीब अजीजी साहब, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ राहील शरीफ ने मंगल को अफगान क़यादत के साथ मुलाकातों में बलूचिस्तान में रॉ की दखल अंदाजी और अलहदगी पसंदों की मदद को रोकने के लिए कहा है। इसके लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल ना हो ये भी कहा गया, और जाहिर बात है ये मशरूत है। फिर मशरूत इनडायरेक्टली तो है, क्योंकि पाकिस्तान भी अब अफगानिस्तान से ये कह रहा है कि वो अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगा। अफगान तालिबान के साथ अफगान लीडरशिप के डायलॉग के दोबारा शुरू होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान का ज़ाहिरी बात है उसमें भी एक किरदार है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बहुत से मौक़ों पर ये कह चुके हैं, मुशीर ख़ारजा, कि पाकिस्तान उनको कंट्रोल तो नहीं करता लेकिन अपना इन्फ्लुएंस ज़रूर इस्तेमाल कर सकता है। प्रेसिडेंट गनी की जो टॉप प्रायोरिटीज़ अगर देखी जाएं जो अब तक नज़र आई हैं, उसमें ज़ाहिरी बात है वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं। ऐसी सूरत में गनी हुकूमत के लिए क्या चैलेंजेस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देखिए, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी मुश्किलात और मसाइल जो हैं उनको हम सामने रखकर अगर बहस कर लें कि जब प्राइम मिनिस्टर शरीफ और जनरल राहील शरीफ काबुल तशरीफ लाए थे तो वो एक अटेम्प्ट में ये साबित करना चाह रहे थे कि पाकिस्तान में मजहबी मुनाफरत जो है जो इस्माइली बरादरी के साथ कराची में पेश आया, और इसके अलावा बलूचिस्तान में जो महरूमियत पाई जाती है बलूचों के दरमियान, और जिसमें इस्टेब्लिशमेंट जिस तरीके से बलूचों को अगवा करके उनको मार के और उनकी मशहूर लाशें ऑन डेली बेसिस वो सड़कों और दरियाओं के किनारे में फेंक देती है, और इसके अलावा नॉन स्टेट जो टेररिस्ट एक्टर्स प्रो एस्टेब्लिशमेंट है उन सबको जिस तरीके से पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट ने पाला और पोसा, और अब जो है कभी उनको वो पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं और कभी जो है उनको एज नेगेटिव फैक्टर यूज करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए कि प्राइम मिनिस्टर शरीफ साहब काबुल तशरीफ लाए थे तो लेकिन अजीजी साहब, जो कुछ आपने कहा है, पाकिस्तानी हुकूमत की पॉलिसी, पाकिस्तान मिलिट्री के अपने बयानात अब उसे माजी करार देते हैं। पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी हुकूमत ये गलतियां तस्लीम करती है और अब उसे माजी का किस्सा करार देती है। पाकिस्तानी हुकूमत हो, पाकिस्तानी मिलिट्री हो, वो अब इन एलिमेंट्स को पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की ज़मीन से पाकिस्तान के बाहर भी कोई इक़दाम करने की इजाज़त नहीं देती। और ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब उसका एक सबूत भी है कि किस तरह से उन हाइड आउट्स को, उन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर ऐसे ग्रुप्स रहते थे जो कि अफगानिस्तान की ज़मीन पर हमला कर रहे थे, पाकिस्तान की ज़मीन पर हमला नहीं कर रहे थे। और बहुत कंजर्वेटिव सोच रखने वाले वो लोग जो कि अफगानिस्तान में इस स्ट्रगल को प्रमोट भी करते थे पाकिस्तान के अंदर, उनकी तमाम तर मुखालफत के बावजूद पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी मिलिट्री ने उन एलिमेंट्स को टारगेट किया। तो एक तरफ से पाकिस्तानी हुकूमत तो साफ ये पैगाम देती है कि वो अब इन चीज़ों को खित्ते के अंदर ना प्रमोट करेगी, ना बर्दाश्त करेगी। आपने बलूचिस्तान में जो किलिंग्स हैं उनका भी जिक्र किया है। उसको पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी मिलिट्री एक मुख्तलिफ चैलेंज करार देती है। पाकिस्तानी हुकूमत एक लिहाज से सही कहती है कि वो उसकी टेरिटरी है और उस टेरिटरी के अंदर कोई उसकी एस्टैब्लिशमेंट पर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, दीगर पाकिस्तानियों पर, आप ये भी जानते हैं कि बलूचिस्तान में गैर बलोचियों को टारगेट करके कत्ल किया जा रहा है और सेपरेटिस्ट्स की तरफ से कत्ल किया जा रहा है, यानी वो बलूचिस्तान के अंदर नॉन बलोचीज को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो बलूचिस्तान के ये भी मसाइल हैं। और जो आपने जैसे जिक्र किया, तो मैं ये भी बताता चलूं कि बहुत सारी बलोच लीडरशिप हमसाया मुल्कों के पासपोर्ट्स के ऊपर पाकिस्तान से बाहर सफर करती है। सो दैट इज ऑल्सो एन एंगल जिस पे हमें बात करना होगी। देखिए, दो बातें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि
میں اسپیسیفکلی جو بلوچوں کے ساتھ ہو رہا ہے ایز اے ہیومن بینگ مجھے ان کے ساتھ احساس ہمدردی ہے، مگر یہ کہ پاکستان کے اندرونی معاملہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں صرف وہ فیکٹرز گنوانا چاہ رہا تھا اور میں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو مشکلات ہیں ان کو ہمیں دیکھ کے اس کے بعد ہم پاکستان، افغانستان اور بھارت کے جو ہے تعلقات پہ بات کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آئی واز ویری مچ ایکسپیکٹ کہ آپ ایز اے فیسیلیٹیٹر رہیں، نہیں ہے کہ پاکستانی حکومت کی ترجمان. I'm sorry to say it. آپ آتے ہیں اس بات پہ کہ کابل میں جو ہے جو یونٹی گورنمنٹ بنی ہے ڈاکٹر غنی صاحب اور ڈاکٹر عبداللہ صاحب کے جوائنٹلی، اس میں بڑی کلیئر کٹ ہم نے اپنے فورن پالیسی کو واضح کیا ہے، جس میں ہم نے اپنے نیبرز کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے اور ان میں پاکستان سر فہرست ہے. ان دی ہسٹری آف افغان پاکستان آپ 1947 سے دیکھ لیں، فار دی فرسٹ ٹائم آپ پاکستان اور افغانستان کی دونوں حکومتوں کے درمیان دیکھ سکتے ہیں کہ ایک واحد ایجنڈا پہ کام شروع ہوا ہے، جس میں کوشش ہو رہی ہے کہ ٹرسٹ بلڈنگ ہو جائے اور جو بریم گیم ماضی کے روایات رہی ہے دونوں ممالک کے درمیان اس کو کافی حد تک کنٹرول کیا بھی گیا ہے اور امید ہے کہ اس سے بھی بہتر ہو جائے. However, جو پی ایم ایل حکومت اسلام آباد میں بیٹھی ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے راول پنڈی میں، ان دونوں کے ایجنڈاز میں بہت ہی واضح اختلاف نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے سیاسی لحاظ سے تو اسلام آباد کابل کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، مگر جو پنڈی میں ایچ کیو ہے وہاں سے جو ہے ان کی ایجنڈا مختلف ہے. انفارچونیٹلی ابھی بھی افغانستان کو وہ اسٹریٹجک گیپ کی حیثیت سے دیکھنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ 21st سینچری میں اور بالخصوص آج جس طریقے سے بیچارے پاکستانی اور بیچارے افغانی اور بیچارے بھارتی یہ تینوں اقوام جس طریقے سے محرومیت ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمیں اپنے نیشنل سیکیورٹی کو ایک مرتبہ پھر ریڈیفائن کرنا چاہیے. صرف ہم ملٹری پاور کو جو ہے اس کو نیشنل سیکیورٹی کنسیڈر نہیں کر سکتے، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے بارڈر سیف رہیں اور ہم کہہ دیں کہ ہم اپنے انویسٹمنٹ جو ہے اور ہم جو ہے اپنی ساری پلاننگ اور ہم انٹرفیئرنس اور دوسرے ملکوں میں اس وجہ سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری سرزمین جو ہے وہ محفوظ ہے. اینڈ رائٹلی سو آپ جو کہہ رہے ہیں عزیز صاحب دیٹس انڈرسٹوڈ. کسی بھی ملک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے کسی دوسرے ملک میں انریسٹ کو پروموٹ کرے یا انریسٹ پیدا کرے یا وہاں جا کر اس ملک کے اندرونی معاملات میں دخل دے. اور چونکہ پاکستان سے یہاں پر کوئی بھی ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہے پاکستانی موقف کو، ہم نے ڈاکٹر ماریہ سلطان سے رابطہ کیا تھا، انہوں نے اس پروگرام میں شامل ہونا تھا، بٹ سو فار وی ٹرائیڈ ٹو کال ہر، ان سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے. اس وجہ سے مجھے ظاہری بات ہے پاکستانی موقف کو بھی سامنے لانا پڑ رہا ہے. راگھون صاحب، کمنگ بیک ٹو یو، بھارت کشمیر کی حریت لیڈرشپ سے تو پاکستانی سفیر کی ملاقات بھی برداشت نہیں کرتا، لیکن بلوچستان کے علیحدگی پسند رہنماؤں کے پاس بھارتی پاسپورٹ ہیں. ایسی صورت میں پاکستان اور بھارت کے درمیان اعتماد کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک ہی راستہ ہے صاحب کہ وہ ایک دوسرے دونوں ملک کے بیچ میں جو بات چیت کا راستہ ہے وہ ضرور پھر سے چلنا چاہیے، لیکن بھارت کی کچھ شرطیں ہیں اور بھارت سرکار اس شرط کو پوری نہیں ہوئی ایسے ہی وہ سمجھ رہے ہیں. یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ پرانی جو سرکار تھی کانگریس کی، یو پی اے کی، منموہن سنگھ سرکار کے پرائم منسٹر کے دوران ان کا بھی یہی خیال تھا کہ پاکستان اپنی زمین سے بھارت کے خلاف جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں اس کو بند کرنے سے تیار نہیں ہے اور نہ ہی وہ کرنا چاہتی ہے، شاید وہ ممکن نہیں ہے ان کے لیے. تو جب تک یہ حالات نہیں بدلیں گے نیگوسیشنز آگے چلنا مشکل ہے. اور باوجود اس کے ساتھ کے تمام لیڈرز دلی آئے، نواز شریف صاحب بھی وہاں پہ آئے. اب یہ جو سرکار نہیں مودی صاحب کی سرکار ہے ان کا بھی خیال یہی ہے پھر سے. تو یہ تعجب کی بات ہے کہ دونوں سرکاریں، دونوں طرف کی سرکاریں، دو طریقے کی سرکار ایک ہی راستے سے سوچتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کے دل میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی زمین سے اور پاکستان کی سرکار کی یہ پالیسی ہے کہ ٹیررزم ایک انسٹرومنٹ آف اسٹیٹ بنایا گیا ہے اور بھارت کے خلاف اس کو لگایا جا رہا ہے. تو کشمیر کی آپ نے بات کی حریت پارٹی کی،
تو یہ پہلی بار نہیں ہے کہ حریت کے جو لیڈرز ہیں وہ پاکستانی سفیر سے ملے ہیں. یہ تو کئی سالوں سے پاکستان ڈے پہ وغیرہ وہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور یہ سوشل ایونٹ چلتے ہیں. اس بار کیا بات ہوئی جس سے کہ بھارت سرکار اور مودی سرکار اس سے اتنی ناراض؟ وہ یہ کہ ان کے جو اسٹیٹمنٹس تھے اس کے بعد وہاں پہ جا کے انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیے ہیں اس پہ بھارت سرکار ناراض ہے. وہاں پہ بھارت سرکار کی ایک منسٹر صاحب بھی تھے, منسٹر آف ڈیفینس جو پہلے بھارتی ملٹری کے چیف تھے, جنرل وی کے سنگھ صاحب, انہوں نے بھی اس کے بارے میں کچھ اسٹیٹمنٹ دیے ہیں. تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ بھارت سرکار کا جو بھروسہ ہے پاکستانی سرکار پہ اور پاکستانی ملٹری پہ وہ بالکل ہی گھٹا ہوا ہے, اور اس کو بنانے کی بہت بڑی کوشش کرنی پڑے گی. رہی بات بلوچستان کی, جس وشے پہ جس سبجیکٹ پہ آپ نے یہ ڈسکشن شروع کیا, بھارت کا بلوچستان کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ بارڈر نہیں ہے, ڈائریکٹ آنا جانا نہیں ہے. یہ سمجھنا یہ کہنا کہ بھارت سرکار کوئی ڈائریکٹ وہاں پہ انفلوئنس کر سکتی ہے یا بلوچستان میں افغانستان کے زمین سے بلوچستان میں ٹیررزم کے ایکشنز کر سکتے ہیں, یہ اٹ از اسٹریچنگ دی امیجنیشن جو انگریزی میں کہتے ہیں, یہ ہو رہا ہے. یہ سمجھ لینا کہ کوئی اس بات کو مانے گا, یہ میرے خیال میں بہت مشکل بات. Let me go to بھرت راگھون صاحب. بھرت, پاکستانی حکومت یہ کہہ چکی ہے بہت مرتبہ کہ بلوچستان میں غیر ملکی ایجنسیوں کے ملوث ہونے کے ثبوت نہ صرف وہ بھارت کو دے چکی ہے بلکہ اپنے انٹرنیشنل ایلائز کو بھی دے چکی ہے. امریکہ کے ساتھ بھی یہ معاملات اٹھائے گئے ہیں کہ ریجنل سٹیبلٹی کے لیے پاکستان کی سیکیورٹی کو بھی مد نظر رکھا جانا چاہیے. کیا امریکہ میں کیا اس بارے میں رائے پائی جاتی ہے؟ کیا بھارت انٹرفیئر کرتا ہے پاکستان کے معاملات میں؟ میرے خیال سے نہیں. جتنے انٹیلیجنس شیئر کیے ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں, اور جو بھی پرائیویٹلی وہ انٹیلیجنس شیئر کیے وہ بھی ہمیں پتہ نہیں. اور اگر میں واپس انڈیا کے پاس جاؤں تو انڈیا کی اینگل سے یہ دیکھوں تو پریگمیٹکلی کیا ہے, اگر پاکستان کی اتنی پرابلم ہے, یہ ایکسٹریمزم پرابلم ہے, اگر میں انٹرفیئر کروں تو آئی ول آلسو اسٹارٹ اوننگ دا پرابلم. مجھے وہ پرابلم اون نہیں کرنا چاہیے. میرے پاس ہی انڈیا میں اتنی پرابلم, اور ایک پرابلم جو بھی ڈیڈلی پرابلم ہے ٹیررزم, وائلنٹ ایکسٹریمزم, انڈیا بھی ایک وکٹم ہے. جتنا تک یہی لاجک لگائی ہے پاکستان کے جو لیڈرشپ نے کہا ہے وی آر دا وکٹمس آف ٹیررزم ٹو, وہی لاجک انڈیا میں بھی وی آر دا انڈینس آر دا وکٹمس آف ٹیررزم ٹو. جب خود ہی وکٹمس ہے وہ کیوں اور ملک میں انٹرفیئر کرے گی کہ اس کے اوپر ایکسٹریمزم اور پھیلے؟ اس میں کیا منافع ہے, انڈینس کو کیا ایڈوانٹیج ہے کہ جا کے وہ اس میں جا کے یہ کرے, ریٹالیٹ تھرو یہ ایسے پالیسی سے ریٹالیٹ کرے. امریکہ اب جو لیٹسٹ نیوز ہے اس کے مطابق امریکی فورسز 2016 کے بعد بھی افغانستان میں رہیں گی, اور ظاہری بات ہے افغانستان کے ڈائنامکس ابھی ایسے ہیں کہ جس طرح سے پلان کیا گیا تھا اس طرح سے یو ایس ملٹری کو وہاں سے نکالا نہیں جا سکتا. پھر افغان حکومت اور طالبان کے درمیان ایک ڈائلاگ کا سلسلہ بنتا نظر آ رہا ہے. ایک امید نظر آ رہی ہے کہ شاید افغان ڈائلاگ کے ذریعے افغانستان کی حکومت میں یا افغانستان کے آئین کو تسلیم کر کے اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے. لیکن آگے چل کر افغانستان اور پاکستان کے خاص طور پر معاملات جس طرح سے انفولڈ ہو رہے ہیں, ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ غنی کے آنے کے بعد چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں, اور پھر افغان کیڈٹس کا پاکستان جانا, وہاں کی ملٹری اکیڈمی میں تربیت لینا. آپ کیسے دیکھتے ہیں ریجنل سٹیبلٹی کو؟ آئی تھنک غنی نے جو کیا ہے ایک دم سمارٹ موو کیا ہے. وہ جانتے ہیں کہ یہ پرابلم کدھر سے اوریجنیٹ ہوتی ہے اور ان سے وہ ریلیشن شپ بڑھانا ہے. وہ ایک دم انہوں نے ایک دم سمارٹ موو کیا ہے کہ وہ آگے جا کے پاکستان کے دوار آؤٹ ریچ کیے ہے. یہ کیسے ہوگا, جتنے تک ہمارے ریسرچ بتاتی ہے ابھی بھی سچویشن بہت شیکی سچویشن ہے. یہ بہت ارلی ڈیز ہے ایسے سچویشن میں, مگر جو بھی دکھ رہی ہے وہ کلائمیٹ اتنی اچھی نہیں دکھ رہی. آپ یہ سگار رپورٹس, انسپیکٹر جنرل افغانستان کے بارے میں یہ رپورٹس پڑھیں گے تو کرپشن ہے, لیک آف ٹرانسپیرنسی ہے, افغان کی فورسز کو اور بھی
ٹریننگ اتنی کافی نہیں ہے. جیسے آج کی رپورٹ کہہ رہا ہے کہ ان کی ایئر ٹریفک کنٹرولر کی ٹریننگ برابر نہیں ہوئی ہے, اسی لیے یو ایس کا اور ایک انوالومنٹ رہنا پڑے گا. Right. Let me go to Raghavan صاحب. Raghavan صاحب, پاکستان اور افغانستان کے بدلتے تعلقات جو کہ بہت تیزی سے بہتر بھی ہو رہے ہیں, کیا بھارت کو اس کے بارے میں کوئی پریشانی ہونی چاہیے؟ بالکل نہیں. بھارت سرکار کو تو یہ ویلکم کرنا چاہیے. یہ ایک ان بیلنس ریلیشن شپ ہے. جیسے آپ ہی نے فریز یوز کیا ہے کہ ایک ہسٹورک ریلیشن شپ بھارت اور افغانستان کے بیچ میں رہی. وہ ایک گہرا رشتہ ہے, ہسٹورک رشتہ ہے. اس میں کوئی کمی ہونے کی کوئی اندیشہ اس میں نظر نہیں آتا. خاص بات یہ ہے کہ افغانستان کی سچویشن میں پاکستان کی بڑا ہاتھ ہے, بڑا ہاتھ رہا ہے اور بڑی ذمہ داری ہے. بھارت تو یہی چاہے گا کہ غنی صاحب کے نیچے افغان پاکستان رشتے جو ہیں وہ اور مضبوط ہوں اور اچھے ہوں, تبھی جا کے یہ راستہ آگے بڑھے گا. جیسے آپ نے دیکھا بھارت کو لاہور سے فار ایگزامپل یہ ہے کہ ہمارے جو ٹریڈ ریلیشنز ہیں افغانستان کے ساتھ, لاہور کے راستے ہو سکتے ہیں آسانی سے, لیکن پاکستان اس کے لیے تیار نہیں. کیا بات ہے, کیا ڈر ہے ان کو اس کے بارے میں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان افغانستان ریلیشن شپ بہتر ہوں گے تو پاکستان بھارت ریلیشن بھی کچھ بدلیں گے, کچھ اچھے ہوں گے. یعنی اکنامک سٹیبلٹی, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اکنامک سٹیبلٹی باقی مسائل کا حل ہے. نجیب صاحب, ویری کوئکلی اگر پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ اس کے تعلقات مزید بہتر ہوں تو اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ پاکستان کو یہ یقین ہو کہ افغان حکومت اور اس کے دفاعی اداروں کو یہ یقین ہو کہ افغان حکومت کبھی بھی اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دے گی پاکستان کے خلاف؟ دیکھیے, یہ بہت ہی کلیئر اور واضح ہے کہ پاکستان کو اس وہم کو پرے کرنا چاہیے اور پاکستان کو آپ یہ ماننی چاہیے کہ جو ڈبل گیم وہ کھیلتا رہے افغانستان نہ اس پوزیشن میں اور نہ افغانستان اس کا کوئی ارادہ رکھتا ہے. ایٹ لیسٹ پریزیڈنٹ غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ بڑے کلیئر کٹ ہے اس معاملے میں. اور ایک چیز واضح ہونی چاہیے کہ افغانستان پچھلے 35 سالوں میں انسٹیبل رہا ہے اور اس میں ہمارے ہمسایوں کا ہاتھ بہت ہی واضح رہا ہے. اور اب یہ واضح ہے کہ افغانستان نہ بھارت کو نہ پاکستان کو اس بات کی اجازت دے گی کہ وہ افغانستان کو ایز اے پراکسی یوز کر لیں. بہت صحیح کہا آپ نے, افغانستان یہ اجازت دے گا. پلیز ایکسپٹ مائی اپالوجی, میرے پاس وقت بہت کم ہے. بھارت, کمنگ بیک ٹو یو کوئکلی. یہ دیکھیے, جب غنی صاحب انڈیا گئے تھے تو انڈیا نے بھی یہی کہا تھا جو راگھون صاحب کا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کیا پریشر میں ایکٹ کر رہے ہیں غنی صاحب کو, اور ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ آپ کو پاکستان سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا اور وہ سب کی انٹرسٹ میں. Right. Thank you very much to all the guests. ماریہ سلطان ہمارے پروگرام میں نہیں آئی لیکن لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ وی آر راگھون صاحب آپ کا شکریہ, ڈاکٹر محمد نجیب عزیزی آپ کا شکریہ, اور بھرت گوپالا سوامی, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ان مائی شو. ایٹمی ہتھیاروں کی موجودگی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ تنازعات پورے خطے کے لیے خطرات کا سبب بن سکتے ہیں. دونوں ممالک ایک دوسرے پر دہشت گردی کی حمایت کے الزامات تو لگاتے ہیں, لیکن ساتھ ہی سیاسی لیڈرشپ امن اور دوستی قائم کرنے کے بیانات بھی دیتی ہے. لیکن یاد رہے کہ امن کا یہ خواب ایک دوسرے کے خدشات دور کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. ایک دوسرے سے محبت بانٹنے, ایک دوسرے کے دکھ بانٹنے کے بغیر یہ خواب حاصل نہیں ہو سکتا. محمد عاطف کو انڈیپینڈنس ایونیو کے اس ہفتے کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اگلے جمعے کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. I'm Manna Lanek from At the Movies with Manny and Maury. This is VOA. Follow us on youtube.com/Khmer Special English.